السلام علیکم. اس ہفتے کی دوسری کسوٹی میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب, ڈمی میوزیم سے عائش شیخ رشید صاحب اور ہماری ٹیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ سب چھوڑیں, آپ کیسے ہیں؟ آپ بتائیں. جی آہستہ آہستہ ببو واپس آ رہے ہیں. ٹھنڈ بھی تو ہوئی جا رہی نا, جویں اے سی چڑھ رہے ہیں. معاملہ لاسٹ جو کسوٹی آپ نے کھیلی ہے نا, ساری ایسی ہوتی ہیں. اچھا تعریف پتہ ایک بندہ تعریف کر رہا ہے نا, اس کو اپنے لفظوں میں کر لینے دیا کریں پلیز. وہ ساری وہ تو میں کہہ رہا ہوں لاسٹ آپ نے بہت اچھی کھیلی ہے, تو میں یہ میرا اوپینین ہے. تو میں آگے سے نا ایکنالج کر رہا ہوں کہ ساری ایسی ہوتی ہیں. اچھا بھائی نہیں, ویسے کیفی تم نے دیکھا ہے پہلی والی میں پھر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, تیسری آنے تک اتنی فارم میں آتے ہیں کہ 2.5 منٹ میں دے دیتے ہیں. انہاں دا شعیب اختر والا صاحب ہے, وہ بھی کہندا سی میں 4 اووراں تو بعد تے میرا پنڈا کھلدا ہے. اچھا میں تھوڑا سا پریشان ہوا تھا جس طرح انڈین ٹیم میڈیا کا پریشر لے گی نا بیچاری اور دھڑام سے نیچے جا گری. اس نے مجھے پریشرائز کیا تھا کہ غصہ کسوٹی پہ چڑھا ہوا نکال میرے پہ رہے ہیں. میں نے سوچا کہ اگر مجھ سے نہ بوجھا گیا نا تو یا تو ہی میرے ہاتھوں پٹے گا. پرسنالٹی بوجھنا مشکل نہیں ہے, مجھے اچھا لگتا ہے اس کے بھول بھلائیوں میں جانا اور پھر نکلنا. یعنی میرے لیے پچھلی شخصیت انتہائی عجیب و غریب تھی کہ آپ فرانس بھی گئے, آپ نے کوئی رائٹر نہیں پوچھا, آپ نے فیشن ورلڈ کو ٹچ نہیں کیا, آپ نے آرٹسٹ, پینٹرز, اسکلپٹرز کسی کو چھیڑا ہی نہیں. تو جس کو چھیڑا کیا وہ کم ہے؟ نہیں وہ تو پھر باکمال. دیکھیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی مجھے فرینچ میڈیسن کے اوپر فرینچ سائنٹسٹ کی جو اچیومنٹس ہیں ازبر ہیں, مجھے بہت پتہ ہے, یقین کیجئے مدام کیوری اور لوئی پیسچر کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا. تو سر پھر یہ بھی تو بات ہوتی ہے نا کہ اتنا آبویس پوچھ لیں تو پھر نہیں, یہ تو بہت آبویس تھا. نہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں لٹریچر فیشن پہ اتنا ڈائریکٹ آ جائے, تھوڑا سا گھوم پھرتا ہے. نہیں اچھی بات ہے, گھما پھرا آپ نے دیا, لیکن اگر ظاہر ہے میں میڈیسن کی طرف نہ آتا, میں ادھر ہی رافیل اور معراج کی طرف جاتا. دیکھیں معراج بہت بڑا میک ہے, رافیل بڑا باکمال جہاز ہے. جی جی, یہ الگ بات ہے کہ نیمبو رکھنا پڑتا نیچے. اور فرانس میں جو سب سے زیادہ والیٹائل پیریڈ ہے نا وہ 18th سینچری ہے. 18th سینچری آنورڈز, جس میں نپولین بھی آ جاتا ہے, اور بلکہ 17th 18th سینچری فرینچ ریولوشن, اس کی تیاریاں, پھر اس دور کا لٹریچر, پھر والٹیئر کی دلچسپ باتیں, پھر رائنسانس پورے یورپ کے اوپر جو نشاط ثانیہ تھی, جو ڈارک ایجز ہیں, اس میں بڑے بڑے کیریکٹرز ہو گزرے. چلیں سر, پچھلے ہفتے آیا تھا نا وکٹر ہیوگو. وکٹر ہیوگو بڑا ہی باکمال رہا. بوجھنا اسے زیادہ مشکل نہیں تھا, میں بڑی آسانی سے پہنچا تھا. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نمبر 1 فرینچ رائٹر, اس سے اچھا ناول نگار کوئی نہیں ہے. البتہ اگر آپ تحریر دیکھیں, میننگ فل تحریر کس کی تھی, تو وہ والٹیئر سٹینڈز آؤٹ, نمبر 1 ہے. اور فلاسفرز کی طرف آ جائیں تو پھر لا تعداد ہیں, جن میں سمجھتا ہوں روسو کا بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام. اٹالین ایک رائٹر ہے جس نے اتنی سی چھوٹی سی کتاب لکھی, دا پرنس. یہ ماڈرن ٹائمز کا چانکیہ کوتلیہ تھا, میکیاویلی نے وہ باتیں ایک کنڈینسڈ فارم میں لکھ ڈالی, جو ایک اتنی موٹی تحریر, ایک ٹریٹیز لکھ ڈالی تھی چانکیہ کوتلیہ نے, اور اس کا نام تھا ارتھ شاسترا. کیا کریں شیخ صاحب, بس جی ناشتہ تو کراؤنا میں باگڑیاں تو. بیٹا تم آؤ میری طرف, ناشتہ تو میں تمہیں کراؤں گا. وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے باگڑیاں والا, بہترین. جہاں سے مجھے ناشتہ کروایا تھا نا انہوں نے, وہ بیکار لوہے کے کوفتے تھے سر. وہ بھائی جان 35 روپے میں اگر 2 بندوں نے کھانا کھانا ہے تو پھر تو ایسے ہی ہوگا. سر 3 تھے ہم, ایک ہمارے ساتھ دوست ہمارا اور بھی تھا. وہ کوفتے سر یوں کر کے نا بڑی زور سے یوں کیا, پھر بھی نہیں ٹوٹے سر. اور وہ بھائی انہیں ڈرل مشین منگائی, ہاں کوفتہ نے وچ رکھ کے دوواں سائڈاں تو پیر رکھے نے, اتوں سلپ ہویا, میں پھڑ کے دکاندار نو سٹمپ بھی کیتا. کوفتے کے ساتھ. چلیں جی پھر شروع کرتے ہیں. سی ہے زندہ نہیں, مرد, جی ایشیائی, نہیں, نہیں, تعلق امریکہ سے, نو, یورپ سے, جی مین لینڈ یورپ, نو, انتقال کو 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے, نہیں,
50 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. آلموسٹ. گویا 71 سے آنورڈز 1971 سے آنورڈز کی شخصیت. تو انتقال 71 70 آلموسٹ اس کے آس پاس اگر ہے تو ظاہر ہے یہ شخصیت 50s 40s میں بھی رہی ہوگی. تعلق سیاست اور حکومت سے ہے. سر ہے لیکن وجہ شہرت نہیں. وجہ شہرت سیاست اور حکومت نہیں ہے. وجہ شہرت کو واقعہ ہے. نہیں تعلق علم و فضل سے. سر اس سے بھی ہے. علم و فضل سے بھی ہے. بھی تعلق گویا ہے. یہ وجہ شہرت نہیں ہے. سر یہ بھی وجہ شہرت ہے. اب وکٹورین ایج کے بعد کا آپ نے پوچھا ہے کوئی رائٹر کوئی تھنکر کوئی شاعر کوئی ادیب. شاء اس سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تھا جارج آرویل پہلے کی شخصیات ہیں. یہ تو پہ پوری نہیں اترتی. کتنے سوال ہوئے؟ سر 11. کوئی فلاسفر کوئی تھنکر کوئی پوئٹ. اس دور کے جو مشہور ترین لوگ ہیں رسل برٹن رسل. فلسفی پہ بہت کچھ لکھا ہے. اٹ ریئلی نیروز ڈاؤن. یہ سوٹ پا رہے ہیں آج کل تو ہیں. کیوں خان صاحب میں نہیں پہن سکتا یار؟ آپ نے اتنی اچھی شرٹ پہنی, میں نہیں پہن سکتا یار. یہ کامیڈی ہو رہی ہے آپ کو پتا؟ کامیڈی نہیں ہو رہی, بتایا جا رہا ہے. میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو پریزنٹ کروں گا او ایم سی اپیرلز کے بہترین جس طرح کی یہ اسٹیج. آپ یو لائک دس اسٹائل؟ Oh, sir, I don't like it. I love it. اوہ یو لو اٹ. سر کیا کہنے. And I'm اور also love it. انیشلز والے؟ سر انیشیلز والے. سر ان کو بھی پھر ٹیگ لگا دیا جائے گا ایک نہیں اور. نہیں, اس کو تو میں اس لیے کہ یہ پہنے گا نا تو پہن کے شوز میں بیٹھے گا. میں نہیں, ظاہر ہے سر یہ اس تو. لیے کہ ماشاءاللہ دراز قد ہے, گڈ لکنگ ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ سر. انہاں گلاں نے نا تیری طبیعت خراب کی تھی. رات کھاتا ہے, گڈ لکنگ ہے, اسے چکر ساڑا تو پیزے بھی اڑائی جا رہے ہیں, کپڑے بھی پائی جا رہے ہیں, جوتیاں بھی پائی جا رہے ہیں. تیرا کی مفتا لگا ہے تو وکھرا ہی چھوٹا ساڑا ٹیپ بنے ہیں. بہرحال جناب کے دماغ میں وہی آ رہا ہے جو میرے دماغ میں آ رہا ہے. آپ کے دماغ میں کون آ رہا پروفیسر لیاقت عظیم. ہے؟ ہمارے پروفیسر رنگ آسفیہ والے. وہ یورپ سے تعلق, ان کا تعلق یورپ سے کیسے؟ اچھا یورپ سے؟ میں سمجھا لاہور سے. خبر تے پیرنچ لگتا ہے بلی بیٹھی. میرا دھیان جا رہا ہے برٹن رسل کی طرف. برٹن رسل واز اے میتھمیٹیشین بیسکلی. ہی روٹ فلاسفی اینڈ گاٹ نوبیل پرائز ان لٹریچر. جیسے ونسٹن چرچل, ہی روٹ ہسٹری اینڈ گاٹ نوبیل پرائز ان. یس. بڑے باکمال لوگ تھے. چرچل تو خیر بہت ہی شاندار رائٹر تھا نا, بندہ تھرڈ کلاس تھا. وہ کیسے سر؟ یہ ہمارے انڈینز کے معاملے میں نا وہ بڑا شفاق تھا, مجھے اس لیے پسند نہیں. اور حالانکہ ذہین آدمی تھا, اس کی تحریریں مجھے بہت پسند ہیں, لیکن انڈینز کا جس طرح وہ تذکرہ کرتا تھا وہ بہت ہی گھٹیا انداز تھا. لیکن اس کو اللہ نے اسلوب بہت اچھا دیا. سوال کتنے ہوئے ہیں؟ 12. واز ہی اے میتھمیٹیشین؟ برٹن رسل پوچھا آپ نے. کیا بات ہے سر. سیدھی طرح کہیں یار. اچھا سینٹرل یورپ کے بعد آپ آگے یورپ میں نہیں گھومے؟ نہیں. ایک بات ٹھیک ہو گیا. تو اب کیسے پہنچے ہیں آپ؟ جو اس کا ایرا تھا 71 کے آس پاس وہ دنیا سے گئے. یعنی کہ اس ایرا میں اگر آپ دیکھیں 1970. تو 1970 یعنی 70 مطلب 71 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ انتہائی کہت الرجال کا دور تھا بھائی. اس لیول کے لوگ نہیں تھے. برٹن رسل مشکل تھا. جی سر. مجھے یقین ہے کہ آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوں گے کہ نہیں یہ نہیں بوجھ پائے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. ہم کوئی بھی پرسنٹی لے کے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے بوجھ لیا. میں نے کہا تھا جیسے جیسے شوز آگے جائیں گے ٹائم کم ہوتا جائے گا. نہیں یہ یقیناً میں اگر تھوڑا سا ڈیویٹ کر جاتا, اس میں ایرا واز یور اینیمی. ہاں کیونکہ اس ایرا میں اگر آپ دیکھیں نا بہت بڑے نام
اب اس دور میں جو دھیان جاتا ہے نا وہ ای ایم فاسٹر کی طرف جاتا ہے. پھر میں نے کہا ای ایم فاسٹر آپ لوگ نہیں پوچھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں پیسج ٹو انڈیا. جی سر. پیسج ٹو انڈیا کا ذکر کتنی ڈیوڈ لین کے بہترین کاموں میں سے ایک وہ ہے, جی سر. اور اس کا اتنی دفعہ تذکرہ ہو چکا ہے. میں نے کہا ای ایم فاسٹر آپ نہیں پوچھیں گے. لٹریچر آپ ڈر کے مارے نہیں پوچھیں گے کہ میں زیادہ آسانی سے بوجھ لوں گا. ظاہر ہے. اور وہ تھا ڈی ایچ لارنس. ڈی ایچ لارنس کا نام میں اور ایف ایس جے بڑی دفعہ لے چکے ہیں, اور میرا خیال ہے آج سے مہینہ پہلے ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا. اور اس کا کیپٹنز ڈال جو ہے کمال کا ناول, اس کا میں نے ترجمہ پڑھا تھا کپتان کا گڈا, اس کا اردو ترجمہ تھا. اور پھر وومن ان لو, ایک رشین آفیسر, یہ بھی ہے although I didn't read it, لیکن یہ بھی ایک اس کی نون چیزوں میں. لیکن ای ایم فاسٹر از نون فار پیسج ٹو انڈیا. تو آپ کا خیال یہ تھا کہ برٹن رسل ایک مشکل کیریکٹر ہے, فلسفی بھی ہے, میں میتھمیٹکس سے بھی بھاگتا ہوں, فلسفی سے بھی بھاگتا ہوں, تو رسل سے بھی بھاگ جاؤں گا. ایسا ہے نہیں, رسل بہت بڑا آدمی تھا. سر اس کی کوئی کتاب وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن, پھر از دیئر اے گاڈ, اس طرح کے وہ بیچارہ اسکیپٹسزم کا شکار رہا ہے تھرو آؤٹ, کنفیوزڈ آدمی رہا ہے. فلاسفر کے ہاں یہ احتمال رہتا ہے پٹڑی سے اترنا. بہرحال جی جناب, وہ چیز رہ گئی جو لوگوں کو, چند لوگوں کو بڑی زہریلی لگتی ہے, وہ ٹھیکہ. وہ ٹھیکہ جو ہے نا ایکچولی پتہ ہے ضیاء صاحب, ضیاء محی الدین کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. وہ کہا کر, یہ ان کا فکرہ تھا, لگائیے نا بھائی ٹھیکہ. پیچھے ان کے لائیو میوزک ہوتا تھا کے اوپر, پھر وہ پرفارم کیا, خود بھی کرتے تھے, کرواتے بھی تھے. نہیں ٹھیک ہے, لیکن مجھے بھی ناچنے کا بڑا شوق ہے. میں اپنے دل سے ناچتا ہوں جی, پیروں سے نہیں ناچتا. چلیں جی لگائیں ٹھیکہ. لالا تم اتنے کو برے لگتے ہو, تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. کیا کہنے جیومیٹری دا باندر ہوندا. نہیں, یہ آپ نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ یہ کیلکولیشن 1 2 3 کیلکولیشن برٹن رسل نے, جو کہ میتھمیٹیشین, آپ فلسفی پہ آتے ذرا. اچھا یہ کوئی لیجسلیچر میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا. جی سر. آپ نے جو کہا نا کہ حکومت کے ساتھ سیاست, سر آپ کیونکہ اکٹھا سیاست اور حکومت نہیں, اس کا صحیح معنوں میں یہ بنتا نہیں تھا یہ کہنا کہ سیاست اور حکومت سے تعلق. چلو وہ پھر کدھر لے کے جائیں ایکٹیوسٹ؟ نہیں, آپ کہتی نہیں ہے, بالکل تھوڑا بہت پالیٹکس کے ساتھ تعلق ہے, ایک ایکٹیوسٹ کیا تھا. لیکن چلو آپ نے میرا خیال یہی کہا تھا کہ یہ وجہ شہرت نہیں ہے, بس چلو اس حوالے سے ٹھیک تھا. رسل کرو بھی بوجھلے ہے. رسل کرو نہیں یار, برٹن رسل کرو. ہاں جی وہ بوجھلے ہے تسی. کرو کدھر سے آ گیا؟ کی نام سی برٹن رسل. برٹن رسل میرے بھائی, یہ کرو ہو رہے کوئی. وہ رسل کرو ایک ایکٹر ہے, گلیڈیٹر والا, اے گلے, بیوٹیفل مائنڈز والا, واہ واہ. نیکسٹ 3 days والا. سر سنیماز کھل رہے ہیں, میں نے سنا ہے. بڑی بات. سنیماز بند تھے. جی سر. ویسے اگر آپ کے پاس ایک لائف ٹائم اور ہو تو اس کریٹو کام کے حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ I will write a novel and make a movie on it. سر ہن کینیڈا جانا تے اسی ہے ہی, میں کہنا ادھی فلم اوتھے شوٹ کر آئیے. ہاں ہاں ہاں, آئیڈیا اچھا ہے. ادھی ایتھے کریے, وچوں 2 پنجابی ادھرلے پڑھیے. یہ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ کینیڈا شوٹ کرنے سے, انگلینڈ میں شوٹ کرنے سے فلم کی تکریم میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ یہاں پہ ایسے ایسے کام کا کامیڈی کرو, ایسے ایسے مناظر ہیں, ایسی ایسی جگہیں ہیں, وہاں پہ شوٹنگ کریں. سر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاپک کے اوپر. لیکن کئی ایسی چیزیں جن کے اوپر ابھی تک سیریلز نہیں بنے, جیسا کہ اداس نسلیں پہ بننا چاہیے. بہت اچھے. بہت شاندار چیز بن سکتی ہے. میں اگر شو نہ کر رہا ہوتا یہ, تو میں اس کو ڈرامائی تشکیل ضرور دیتا. بہرحال ناول کیا لکھیں گے اور کب فلم بنائیں گے؟ میں نیکسٹ لائف ٹائم کی بات کر رہا تھا کہ اگر ایک لائف ٹائم آپ کو مزید مل جاتا تو بہت سے کام جو کرنے باقی تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا, یہ بھی میں کرتا. اب نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ فل ٹائم جاب ہے, اس پہ بڑی محنت لگتی ہے. میں تو بیسٹ کام اپنی مرضی سے کوئی شو چھوٹا موٹا کر لیا, اور ساتھ اور طرح کی چیزیں لکھنے کا ارادہ ہے میرا. لیکن رہنا میں نے کسی غار میں ہے. یہ آپ کا بنتا بھی وہیں پہ ہے. ہاں بنتا ہوا ہے. باقی میں ایسا ہی ہوں کہ مجھے بالکل کمپنی, کبھی مجھے دیکھا ہے کل اس ایکٹیویٹی
جو میں نیہا کی وجہ سے اوپن مائک کیفے میں گیا تھا جی سر. کیونکہ اس کا یہ کیفے ہے, مجھے جانا تھا, پھر نام یہی ہمارا, آگے ہم نے ریکارڈنگس بھی وہیں پہ کرنی ہے, ورنہ میں نے ایک عرصہ ہو گیا سوائے شادی بیاہ کے کبھی کوئی تقریب سوشل گیدرنگس نو. نہیں ایسے ہی تو غار بہترین جگہ ہوتی ہے. غار کی خوبصورتی پتہ کیا ہے؟ کیا وہ سردیوں میں گرم ہوتی ہے اللہ اور گرمیوں میں ٹھنڈی ہوتی ہے, اس کی یار ہاں مولا غار دا ایکسپیرینس بھی ہے گا. اور پہاڑ چڑھنا پڑتا ہے آپ کو کم از کم 3 گھنٹے کی چڑھائی. پھر اس اترا کے بعد گلگت بلتستان میں غاریں ہیں بھائی, وہاں پہ ہیں غاریں, اور تفکر کرنے کے لیے غار بہترین جگہ. سر آئسولیشن کی بات کی جائے تو آپ غار میں ہی رہتے؟ ماشاء اللہ آئسولیشن نہیں ہے, سالیٹیوڈ ہے. سالیٹیوڈ کی چلیں بات کریں. سالیٹیوڈ وہ جو پہاڑوں میں ہوتا ہے اس کی بات ہی اور ہے. آپ یقین کیجئے اس میں بڑا فرق, پہاڑ کی بڑی اہمیت ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے میخیں لگا کے بھیجی ہے نا, جنہوں نے زمین کا بیلنس بنایا ہوا ہے, یہ بڑی کمال کی بڑی گمبھیرتا ہے اس انوائرمنٹ میں, اس ایمبیانس میں. خواہ سوچنے کو, تفکر کرنے کو دل چاہتا ہے یہ دنیا کیوں کریٹ کی گئی. ایسی چیزیں یہاں شہروں میں بیٹھ کے جہاں رکشوں کی آوازیں آ رہی ہوں, نیچر تو نیچر ہے. وہ وہاں پہ کام نہیں ہوتا. سر تسی غار چ کیوں جانا میں دسو وجہ. یہ تو خیر میں بتانے کا پابند نہیں ہوں کہ میں نے کیوں جانا ہے. یہ غنیمت نہیں ہے کہ میں نے بتا دیا کہ میں نے غار میں جانا ہے. ساری دنیا تے قبضہ کرن دی پلاننگ نہ کر لینا. کیوں؟ ایویں تہاڈے ورگا 20 سال بعد غار چوں باہر آ کے اور یہ کی بن کے نکلیا ہوندا حلق بنیا. سر غار ویکھی, ساڈا دوست سی, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ. ਵਾਹਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ 97-98 ਦੀ. ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਪਜਾਰੋ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ. 3 ਦਿਨ بعد فون آیا, میں کالے خان بول رہا ہوں افغانستان سے, اوئے کندھار. ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੰਧਾਰ. واہ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣੇ ਸੀ. کندھاری ہے نا. ہاں مینوں کی پتا. وہاں آ جاؤ, تمہیں گاڑی مل جائے گا, پتنے کتنے لاکھ لے آؤ, پتہ نہیں کنے پیسے منگے. میرا چاچا بھی مینوں نال لے گیا, نالائق سی وہ بھی. چچا حالانکہ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਵਾਲਾ. ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ. پھر بچے کیسے؟ ਨਹੀਂ بچے نہیں, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ بچے ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ. نہیں. بچے نہیں. ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ کوئٹہ ਗਏ, کوئٹہ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਚਮਨ. آہا چمن تو فورٹ منڈے, فورٹ منڈے, فورٹ سنڈے من, فورٹ یہ علاقہ وہ. اچھا ٹھیک ہے, کندھار پہنچ گئے ہو گیا. فورٹ منڈے. ਸਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਖੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ اسپین بولڈک. ਸਪੇਨ ਬੋਲਡਕ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਰਿਹਾ. ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਪੇਨ ਬੋਲਡਕ ਹੈ. اور وہ ساڑے مینوں بٹن رسل سمجھن لگ پے. تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.